شندی کے بخار کو 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے، کسی طرح ٹوٹتا ہی نہیں تھا، ٹیمپریچر 100 سے نیچے آ ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو یاور خان کو بھی فکر پڑ گئی، زخم تو اس کو معمولی سے آئے تھے، اتنے دن ٹیمپریچر زخموں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے انیسہ بیگم سے شندی کو ہاسپٹل لانے کو کہا، اس کی انویسٹیگیشنز کروائیں، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، دوائیاں بدل دیں اور ریسٹ کرنے کو کہا۔ 4 دن مزید گزر گئے مگر وہی شام اترتے ہی بخار اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ آج یاور خان اسے خود دیکھنے گیا، اوائڈ کر رہا تھا اتنے دن، پر کیا کرتا، ڈاکٹر بھی تو تھا۔ اب بھی ٹیمپریچر تھا، خاصی کمزور بھی ہو گئی تھی، انیمک بھی لگ رہی تھی۔ ماما کل ہاسپٹل میں داخل کرواتے ہیں آپ کی شندی بی بی کو، وہ واپسی پر ماما سے بولا، اور یوں وہ اگلے دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگی، ماما بھی ساتھ تھی۔ اتفاق ہی تھا کہ وہی بلاک اور وہی کمرہ ملا تھا جہاں کچھ عرصہ قبل یاور خان اسے حویلی سے لے کر آیا تھا۔ مزید ٹیسٹ ہوئے، بظاہر سب ٹھیک تھا مگر ٹیمپریچر پھر بھی وہ ہلکا ہلکا چل رہا تھا۔ شام 6 بجے فارغ ہوا تو یاور خان اس کے کمرے میں آ گیا۔ آج بھی سسٹر نرگس ساتھ تھی۔ یاور خان نے اس کے وائٹل چارٹ پر نظر ڈالی، وہی کل والی حالت تھی۔ اس وقت پھر اس نے اس کی نبض محسوس کی، اسٹیتھوسکوپ سے معائنہ کیا، آنکھیں چیک کی۔ سسٹر بلڈ سیمپل آغا خان لیب بھجوا دیں، شاید وہاں کی انویسٹیگیشن زیادہ ایکوریٹ ہوتی۔ جی سر، اوکے، یاور خان نے کہا، اور ہمیشہ کی طرح باوقار چال چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نڈھال سے اس نے کروٹ بائیں جانب کھڑکی کی طرف لے لی۔ اس پار جنگل کے پیڑوں میں شام بسیرا کرنے لگی تھی، درختوں میں سے چھنتی عمارتوں میں روشنیاں جھلمل جھلمل کر رہی تھیں اور پورے آکاش کو گھیرے میں لیے اودھی گھٹائیں اب برسی کہ اب۔ اس نے گہری سانس دی، پہلی بار اسی کمرے میں وہ اسے کتنی شفقت اور چاؤ سے لے کر آیا تھا، اور آج جیسے کوئی اجنبی تھی وہ۔ اشد ضروری ہوا تو کوئی بات پوچھ لی، ورنہ چپ سادھ لی تھی بالکل۔ اچانک اسے لگا وہ ڈاکٹر خان تھا، یاور خان نہیں تھا۔ ڈاکٹر خان، ڈیوٹی فل اور اٹل۔ وہ حادثہ والے دن اس کے ٹیکسی میں آیا تھا، شاید اس لیے کہ بڑا حادثہ ہوا تھا، پھر کل شام آیا تھا شاید ایک ڈاکٹر کا فرض نبھانے، اور آج صبح سے وہ اس کے کمرے میں تیسری بار آیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اسی کی پیشنٹ تھی، مگر بالکل سیریس، جبڑے سختی سے جڑے اور ہونٹوں پر گہری سنجیدگی کی مہر، کہ بھولے سے بھی مسکراہٹ چھوگی تو شاید بوس نہیں رہے گا۔ اپنی طرف سے وہ اس سے قطع تعلق کر چکا تھا، لیکن بیچ میں ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ سامنا کرنا مجبوری بن گئی، ورنہ شاید وہ اس کی شکل تک نہ دیکھتا۔ وہ حق بجانب تو تھا، اس نے کسی اور سے منگنی کر لی تھی، اب وہ اس کی نظر میں کسی اور کی امانت تھی، کیسے پہلے کی طرح شفقت اور پھر دھیرے دھیرے محبت سے پیش آتا۔ کتنا دکھ دیا تھا اس نے اسے، کتنی انسلٹ کی تھی اس نے اس کی، لیکن اس نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا، ایسا کرنے میں اسے کتنا درد ہوا تھا، کتنا تڑپی تھی، یہ تو وہی جانتی تھی۔ اس کا لندن سے فون آیا تھا تو تب بھی وہ اسے اصل حقیقت بتا نہیں پائی تھی، اور اب بھی اپنا آپ کم ظرف لگتا تھا کچھ بتاتے ہوئے، اور پھر کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کی دانست میں وہ اب ابراہیم کی ملکیت تھی، جبکہ خود شندی نے اسے اس کی ماں سے کبھی نہ چھیننے کا اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے تھکی سی سانس لی۔ ایک میل نرس اس کا بلڈ سیمپل لینے کمرے میں آیا تو اس کی سوچوں کی ادھیڑ بن تھم گئی۔ جلدی سے ٹھیک ہو، آپ بستر پر لیٹی اچھی نہیں لگتی۔ سسٹر نرگس اس کا ماتھا سہلاتے ہوئے بہت اپنائیت سے بولی۔ وہ مسکرا دی۔ پچھلی بار ہم لوگ دنوں آپ کو یاد کرتے رہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بخار چڑھا کر آ جائیں۔ اور میں کیسے آتی؟ وہ خوشگواری سے بولی۔ ڈاکٹر خان سے کہہ کر آپ کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ ڈاکٹر خان سے؟ وہ بھی تو گھبراتی تھی ڈاکٹر خان سے، کم از کم ان دنوں۔ نرگس کھلکھلا کر ہنس دی۔ پتہ چل گیا نا ڈاکٹر خان کا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی تھی کہ اسٹاف کی جان جاتی ہے ان سے؟ ہاں چل گیا پتہ۔ شندی اب بھی مسکرا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں یاور خان کے بارے میں نرگس کی باتیں اسے اچھی لگ رہی تھی۔ بیٹی، سسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے ماما گویا ہوئی، میری بچی کا بخار اتر کیوں نہیں رہا؟ وہ بہت فکر مند لگ رہی تھی۔ اتر جائے گا، آپ فکر کیوں کرتی ہیں، بخار ہی تو ہے، وہ مسکراتے ہوئے میڈیکل سٹاف کے ٹپیکل انداز میں بولی، اور 2-4 مزید باتیں کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لائٹس آن تھی، ڈنر آ چکا تھا، ویسے کا ویسا پڑا تھا کہ اس کی بھوک ہی غائب تھی۔ ماما ٹی وی کی آواز بند کیے اسکرین پر نظریں جمائے تھی، شندی آنکھیں نکاہت سے موندے لیٹی تھی۔ ماں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور انیسہ بیگم بماں نور جہاں بانو اور جج صاحب کے اندر داخل ہوئی۔ نور جہاں بانو اور جج صاحب کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے رہے، پھر ڈھیروں تسلیاں اور دعائیں دیتے چل دیے۔ انیسہ بیگم البتہ وہیں رہ گئی، انہیں بہت تشویش تھی اس کے بارے میں، مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ وہ گھبرا نہ جائے۔ ماما، خالہ جان کے لیے چائے بنائے؟
انیسہ بیگم ہی کے کہنے پر اب وہ انہیں بہت پیار سے خالہ جان کہہ کر بلاتی تھی۔ ماما میز پر رکھے الیکٹرک کیٹل کی طرف گئی۔ نہیں الفت، ایک گلاس پانی دے دو بس، انہوں نے منع کر دیا۔ ماما گلاس میں جوس ڈال کر لے آئیں۔ الفت، تم روز بھول جاتی ہو کہ مجھے شوگر ہے، وہ بہت دوستانہ انداز میں بولی۔ ہائے بیگم صاحب، پھر بھول گئی۔ پھر دوسرے گلاس میں فریج سے بوتل نکالتے ہوئے منرل واٹر بھرا۔ یہ لیجئے، انہوں نے انیسہ بیگم کو گلاس تھما دیا۔ انیسہ بیگم کی ماما سے خوب بنتی تھی، خوب گپ شپ کیا کرتی تھی دونوں۔ اب تو انیسہ بیگم ماما سے نفیسہ بیگم کے بارے میں بھی پوچھا کرتی، غور سے ان کے حالات سنا کرتی، ان کے دکھ میں دکھ اور سکھ میں خوشی کا اظہار کرتی۔ شندی کو یہ سب بہت اچھا لگتا۔ یاور خان بھی کیوں نہیں آ بیٹھتا تھا ان میں؟ آخر تو اس کا کزن تھا، انیسہ خالہ کا بیٹا تھا، اس سے ناراض سے رشتہ تو اپنی جگہ تھا۔ وہ اسے دیکھتی تو سنتی تو اس کے جاندار کہہ کے مسحور کن باتیں جادو جگاتی آنکھیں، وہ سنتی تو دیکھتی تو۔ 10 بجے میوہ خان آیا اور انیسہ بیگم اسے بہت سارا پیار کرتی، ڈھیر ساری دعائیں دیتی گھر روانہ ہوگی۔ ماما کیفیٹیریا میں کھانا کھانے چلی گئی۔ سسٹر نرگس حسب سابق اس کے پاس اندر آ گئی۔ دیکھا تو اس کا کھانا جو کا تو پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا شندی کا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، اشتہا جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی، تبھی تو ویٹ لوز کر رہی تھی، تھکن محسوس کرتی تھی بہت زیادہ۔ بہرحال نرگس نے اسے زبردستی سوپ پلانے کی کوشش کی، 2 چمچ پڈنگ کے بھی کھلائے اور دوائیاں لینے کی تاکید کرتے ہوئے باہر نرسز کاؤنٹر پر چلی گئی۔ تکیوں کے سہارے بستر سے پشت ٹکاتے ہوئے اس کے سامنے ٹی وی پر نظریں جما دی۔ دوائیاں لینے کی تاکید کرتے ہوئے باہر نرسز کاؤنٹر پر چلی گئی۔ تکیوں کے سہارے بستر سے پشت ٹکاتے ہوئے اس نے سامنے ٹی وی پر نظریں جما دی۔ مان اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ناہید کا تھا، اس کی بہت ہی کلوز فرینڈ کا۔ جب سے اس کی کڈنیپنگ کا واقعہ ہوا تھا تب سے وہ ابراہیم کی انیکسی چھوڑ کر اپنی حویلی واپس جانے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت و طاقت آ گئی تھی کہ سب چھوڑ چھاڑ دوبارہ اپنی حویلی میں جا بسنے کا سوچ لیا۔ ابراہیم کی بزدلی نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مزید دوسروں کی مرہون منت اور احسانوں تلے دبی زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے کی ٹھوکروں نے اسے قدرے مضبوط بھی بنایا۔ انکل جہانگیر علاج کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور سرفراز کہیں چھپا ہوا تھا، یہ اسے انیسہ بیگم سے پتہ چلا تھا، جنہیں یقیناً یاور خان نے بتایا تھا۔ بہرحال ان دونوں کی غیر موجودگی میں وہ حویلی جا کر اپنے ملازموں اور گارڈز کو اکٹھا کر کے پولیس کی مدد لیتے ہوئے اپنے گھر میں رہ سکتی تھی۔ اب تو اسے کورٹ کچہری کا سامنا کرنا پڑا تو بھی کر لیتی۔ وہ کون تھی کیا تھی اس نے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ رہی بدنامی تو اس کے چچا اور چچا زاد نے جو اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا تھا کر چکے تھے۔ اب اس نے اپنی جنگ خود لڑنا تھی، بس اللہ کا فضل و کرم چاہیے تھا۔ 2-4 روز قبل ہی اس نے ناہید کو فون کر کے سارا احوال اس کے گوشے گزار کر دیا تھا کہ اب اس کی روپوشی کا راز عیاں ہو چکا تھا۔ سرفراز کے علاوہ انکل جہانگیر اور یقیناً ماموں جان بھی اس کے ویئر اباؤٹ جان چکے تھے۔ ناہید سے کیا چھپانا تھا؟ اس نے ناہید کو اپنے تمام ملازمین کے ایڈریسز دیتے ہوئے اس کے والد سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان سب تک رسائی حاصل کر کے انہیں حویلی پہنچنے کی تاکید کریں، مزید کہ اسے پولیس کی نگرانی کی ضرورت تھی۔ ناہید کے والد جمشید علی قریبی شہر کے رہنے والے تھے۔ عالمگیر حیدر کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں تھے، آس پاس کے علاقوں میں سبھی انہیں جانتے تھے۔ وہ ان کے انتقال اور شندی کے گھر سے فرار سے بھی واقف تھے۔ اس کی فرار کی اس کے چچا اور سرفراز نے لوگوں کے سامنے جس غلط انداز میں پیش کیا تھا اس پر انہیں بہت افسوس تھا۔ پھر ناہید کا شندی کی وجہ سے عالمگیر حیدر کے یہاں آنا جانا بھی تھا، اسے پک اینڈ ڈراپ کرنے دو۔ ایک بار وہ خود بھی گئے تھے اسی اثنا، ایک بار سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ بہت عمدہ انسان تھے۔ شندی کے حالات جان کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ ناہید کی دوست تھی، اس ناطے ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ تمہارے انکل کچھ ہی دن پہلے لندن گئے، تمہارا کزن سرفراز پولیس کے ڈر سے کہیں چھپ کے آئے، شاید تمہاری کڈنیپنگ کے کیس میں تمہارے 3 ملازم بآسانی مل گئے ہیں۔ اکرم بابا تمہارے انکل کے خوف سے کہیں روپوش ہے۔ وہ 3 ملازم کہہ رہے تھے کہ انہیں ان کی جائے پناہ پتہ ہے، کہہ رہے تھے کہ تمہارے آنے سے پہلے وہ انہیں ساتھ لے کر حویلی پہنچ جائیں گے، چاروں گارڈز کو بھی مطلع کر دیں گے۔ رہے تمہارے ماموں تو وہ بما اہل و عیال کے خوش باش زندگی گزار رہے ہیں۔ ناہید نے خوشگواری سے بات ختم کی اور شندی کو عرصے بعد ایک کونا اطمینان نصیب ہوا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شندی کو اب بھی شام 6 بجے تک بخار آ لیتا تھا، رات کے تک رہتا تھا، پھر دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوئے 99 پر آ جاتا۔
یاور خان اور سب گھر والے سخت پریشان تھے، متفکر تھے، طرح طرح کے وسوسے دلوں میں سر اٹھا رہے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ فزیشین کے زیر نگرانی تھی۔ اس وقت بھی یاور خان شندی کے تمام انویسٹیگیشن رپورٹ ساتھ لیے ان کے آفس میں بیٹھا ان سے شندی کا کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ فزیشین ایک ایک کر کے ایک بار پھر سب رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر خان، ہمیں کسی بھی خبر کے لیے کسی بھی وقت تیار رہنا چاہیے۔ رپورٹس ایک طرف کرتے ہوئے انہوں نے پرسکرپشن پیڈ اپنے سامنے رکھا۔ میں یہ 5 دن کی دوائی لکھ کر دیتا ہوں، اس سے ٹیمپریچر ختم نہ ہوا تو وی کوڈ گو فار فردر انویسٹیگیشنز۔ پیڈ پر میڈیسن لکھتے لکھتے فزیشین گویا ہوئے، دا پاسبلٹی آف لمفوما کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ۔ یاور خان کا رنگ پلیج ہو گیا۔ لمفوما؟ اس کی آواز جیسے دور سے آ رہی تھی۔ ویل آئی سسپیکٹ سو۔ سر اٹھاتے ہوئے انہوں نے یاور خان کی طرف دیکھا۔ یاور خان اب بھی انہیں دیکھ رہا تھا، خالی خالی نظروں سے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے تسلی دینا چاہی۔ اینڈ دس از کالڈ لائف۔ یاور خان نے گہری بے بس سانس لی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے تھینک یو سر۔ اس نے سینئر فزیشین کا شکریہ ادا کیا اور بوجھل سے قدم اٹھاتا اپنے آفس آ گیا۔ اسسٹنٹ کو دوائی لانے کا کہا اور خود مریض دیکھنے لگا۔ آج ہفتہ تھا، ہاف ڈے تھا، آؤٹ ڈور مریضوں کی لائن لگی تھی۔ 1 بجے فارغ ہوتے ہی وہ شندی کی طرف آ گیا۔ مسلسل بخار سے وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ لمفوما، دوسرے لفظوں میں کینسر، اور یاور خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کیا حال چال ہے میم شاندانہ؟ اس نے خود کو سنبھالا، پاس آتے ہوئے اس کی نبض تھام لی۔ چونکتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ بولا تھا اس سے، وہ بھی بالکل شروع کی طرح بہت اپنائیت سے، بہت کیئر سے۔ انہونی تو تھی، بے حس بت بنا رہتا تھا کل تک۔ سنگین سناٹا لیے ہوتا تھا، پورے سراپے میں بے درد سکوت چھایا رہتا تھا آنکھوں میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آگے۔ وہی تو تھا اس کا سب کچھ، محافظ بھی، محبت بھی۔ اتنے دن وہ پتہ نہیں کہاں بھٹکتی رہی تھی، غیروں میں، انجانوں میں، جبکہ اپنے موجود تھے، لیکن کیسے موجود تھے؟ یاور خان تو کوسوں دور چلا گیا تھا، معلوم نہیں آج کیسے لوٹ آیا۔ رو نہیں پلیز۔ وہ بہت پہلے کی طرح اس کے بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اس کے آنسو اپنی انگلیوں پر اٹھاتے ہوئے وہ ملامت سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ بخار کی وجہ سے نہیں، اس کی بے رخی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ پر اس نے بھی تو اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، کسی اور کو اس پر ترجیح دی، اس کی انسلٹ کی، اس کی محبت کی بھی۔ اس وقت بھی اس کے پرکشش چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا، مگر دوسرے ہی لمحے کینسر، اور اس کی جیسے سانس رکنے لگی۔ لنچ پر شندی نے بمشکل آدھا سیب کھایا۔ یاور خان نے اپنے ہاتھ سے فزیشین کی تجویز کردہ دوا کھلائی، ماما کو چند ہدایات دی، تسلی دی، اور باہر آتے ہوئے سسٹر نرگس سے شندی کے ٹیمپریچر سے اسے باخبر رکھنے کا کہتے ہوئے وہ گھر روانہ ہو گیا۔ لنچ کے بعد وہ آرام کرنے اپنے بیڈ روم میں آ گیا، مگر آرام کہا، شندی کو کچھ ہو گیا تو؟ تمام دوپہر وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ 5 بجے اٹھ کر امی کی طرف آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، یقیناً شام کی چائے پر اس کے منتظر، معمول کی طرح کچن کے باہر گھاس پر کرسیاں ڈلوائی بیٹھی تھی۔ وہ وہیں آ گیا، امی کے مقابل والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیسا بخار ہے کہ اترتا نہیں ہے؟ ان کی فکر مند آنکھیں ان کے اندیشوں کی غماز تھی۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، آپ فکر مند نہ ہو، جبکہ وہ خود مجسم فکر بنا ہوا تھا۔ تبھی اسے گیٹ کے قریب میوا خان نظر آ گیا۔ اس نے آواز دے کر اسے بلا لیا۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے ہی شاید اس کا اور امی کا دھیان بٹ جائے۔ اور پھر میوا خان شروع ہو گیا، پوری بستی کی خبریں ایک ہی سانس میں سنا ڈالی۔ کتنی معصومیت تھی ان لوگوں میں، کتنے انوسینٹ تھے یہ لوگ، نہ کسی بیماری کا پتہ، نہ کسی روک تھام کی پرواہ، اور عقیدہ اس قدر مضبوط کہ مایوسی پاس بھی نہ پھٹکے۔ کوئی بیمار پڑ گیا تو گناہ دھل گئے، مر گیا تو اللہ کی مرضی۔ کتنی تسلی آمیز حقیقت بھی، کتنے قریب تھے یہ لوگ خدا کے۔ پڑھ لکھ کر ان کے عقیدے کمزور پڑ گئے تھے، بیماریوں کے بارے میں جاننے لگے تھے، مداوا ڈھونڈنے لگے تھے، اور کوئی مر گیا تو واویلا کرنے لگے تھے۔ پڑھے لکھوں کو ان سے سیکھنا چاہیے، سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر کتنے مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ اس کو بھی قدرے قرار آ گیا۔ میوا خان اب بھی وہیں بیٹھا تھا، اب بھی تینوں باتیں کر رہے تھے۔ شاداب کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی، انیسہ بیگم نے سب نایاب کے سپرد کر دیا تھا، ایسے میں شندی کو اکیلا چھوڑ جانا ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا۔ شندی بھی تو بہت تکیہ کیے بیٹھی تھی ان پر، بہت پیاری بچی تھی، خواہ وہ اتنا عرصہ اس کے خلاف دل میں بغض لیے بیٹھی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ انہیں خالہ جان کہہ کر بلاتی تو وہ نہال ہو جاتی۔ بہت مٹھاس تھی اس لفظ میں، اس رشتے میں۔
وہ نایاب و شاداب کو بھی گاہے بگاہے بتاتی رہتی تھی، وہ لوگ بھی ان کی اس اچانک تبدیلی پر بہت خوش تھی، لیکن پر افسوس ضرور ہوتا تھا کہ شندی ان کی دسترس سے نکل گئی تھی۔ یاور بھائی کتنے خوش ہوتے ہوں گے امی کا شندی کی طرف جھکاؤ دے کر، لیکن ساتھ ہی انہیں بھی کتنا دکھ ہوتا ہوگا شندی کے ہاتھ سے نکل جانے کا۔ دونوں بہنیں آپس میں ہی باتیں کرتی رہتی۔ شام گہری ہو چلی تھی، سردی سوا ہو گئی تھی اور کہکشاں بستی پر جھکائی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، کوشش کے باوجود اداسی نے پھر آ لیا تھا۔ امی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ڈاکٹرز کو کیا اندیشے تھے۔ رات 10 بجے اس نے سسٹر کو فون کیا، پروگریس پوچھی، مگر کچھ فرق آیا ہوتا تو وہ بتاتی۔ اتنی جلدی کیا فرق آیا ہوگا، اس نے بھی سوچا، اور امید و بیم کی کیفیت میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ شندی کے کمرے میں آ گیا۔ سسٹر نرگس بھی ساتھ تھی۔ اس نے شندی کا چارٹ دیکھا، ٹیمپریچر ویسے کا ویسا تھا۔ شکل سے کچھ بھی ظاہر کیے بغیر وہ شندی کے بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا، اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ سسٹر جان چکی تھی اب تک کہ وہ یاور خان کی کزن تھی، جبھی وہ اتنی دلچسپی لیتا تھا اس کے کیس میں۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ہاں، یاور خان نے شفقت سے اس کا گال تھپ تھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، ان کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سسٹر نے یاور خان کو مطلع کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ گھٹنوں کا درد بہت بڑھ گیا ہے۔ سسٹر، ان کو میڈیسن دے۔ اس نے دوائی کا نام بتایا، پھر ماما کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما، آج آپ گھر جائیں، آرام کریں، لوگ ہیں یہاں دیکھنے کو۔ میواں خان ادھر ہی ہے، آپ کو گھر چھوڑائے گا، اس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ سسٹر بھی ساتھ چلی گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے گھر جانے کو، شندی ماما سے مخاطب ہوئی۔ کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ کر گھر چلی جاتی؟ میرے تو اب بھی دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، بخار تمہاری جان چھوڑے تو کچھ تسلی ہو۔ اتر جائے گا، بخار ہی تو ہے، شندی نکاہت سے بولی۔ اللہ کرے آج ہی اترے اور پھر کبھی نہ آئے، آمین۔ ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد نور جہاں بانو آ گئی، دیر تک بیٹھی رہی، اس کا دھیان بٹانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ 1:30 بجے کے قریب یاور خان بھی آ گیا۔ مزید کچھ دیر ٹہلنے کے بعد نور جہاں بانو واپس چل دی۔ یاور خان وہیں کھڑکی کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا، سوچوں میں گم تھا۔ شندی نے کروٹ اس کی طرف لے لی، خاموشی سے اسے تکنے لگی۔ کتنا چاہتی تھی وہ اسے، کتنا قریب تھا وہ اس کے باوجود کتنا دور تھا وہ اس سے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے باتیں کرے، پہلے کی طرح خوبصورت اور دلچسپ باتیں، مگر جانے کن سوچوں میں گم تھا وہ۔ پہلے جیسی نہ سہی کہ وہ اس کی نظریں کسی اور کی ملکیت کی تھی، پر ویسے تو گپ شپ کر سکتا تھا، ادھر کی ادھر کی، کزن تو تھا نا اس کا۔ شندی خواہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر سے کچھ اٹھا کر رکھتی گئی کہ شاید اس کی محویت ٹوٹے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کھڑکی کے اس پار خلاؤں میں تکتا وہ اب بھی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ تبھی سسٹر نرگس اندر آ گئی، یاور خان کو بیٹھے دیکھ کر سٹ پٹا سی گئی۔ بریک میں وہ اپنے کاؤنٹر پر نہیں تھی، اس لیے اس نے یاور خان کو اندر آتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکثر اسی طرح چلی آتی تھی، گھڑی دو گھڑی شندی سے کھڑے کھڑے بات کر کے واپس چلی جاتی۔ شندی کی انکساری اور ملنساری سے وہ بہت متاثر تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ آپ کی ماما نہیں ہے نا؟ کوئی پرابلم ہو تو؟ یاور خان کے سامنے وہ اور کیا کہتی؟ یاور خان سمجھ گیا تھا کہ سسٹر نرگس اندر آئی تھی، شندی سے جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بھی سن رہا تھا، مگر نظریں اب بھی کھڑکی کے اس پار جمی تھی۔ پرابلم ہے نا؟ اس کے کانوں میں شندی کی آواز پڑی۔ بتائے نا پھر۔ سسٹر اس کے سرہانے آ گئی۔ ڈاکٹر خان مجھ سے بات نہیں کر رہے، وہ بچوں کسی معصومیت سے بولی، اور یاور خان بے اختیار ہنس دیا، رخ شندی کی طرف کر لیا۔ سسٹر نرگس بھی مسکرا دی۔ ان دونوں کی آپس میں دلچسپی وہ پچھلی بار ہی نوٹ کر چکی تھی، اب تک قائم تھا رشتہ، اسے اچھا لگا۔ کوئی کام ہو تو بیل کر دیجیے گا، نرگس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بول ہی پڑی۔ ساتھ ہی جانے کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اٹھتے ہوئے وہ پاس چلایا، اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں کرتا بات؟ عرصے بعد اس نے اپنائیت سے اس کے بال سہلائے۔ بس کچھ پریشانیاں ہیں اپنی۔ اس کے متواتر 38 دن کے بخار سے وہ پریشانی تو تھا، جانے کیا ہونے والا تھا؟ وہ تو بھول گیا تھا سب کچھ۔ ابراہیم، منگنی، بے وفائی، انسلٹ، اسے کچھ یاد نہیں تھا، یاد تھی تو بس۔ The possibility of lymphoma cannot be ruled out، فزیشین کی بات جو اس وقت بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مان وہ جھکا اور اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس لمحے وہ اس کی تھی، کل کی کسی خبر ہو نہ ہو، اور پھر وہ جیسے بہک گیا، پیار پر پیار کرنے لگا اسے۔ وہ جو اس نے اپنے سلگتے جذبوں پر باندھ رکھا تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا، بہہ گیا سب کچھ۔ وہ اسی کی تھی، اس کی زندگی تھی، وہ نہ رہی تو وہ بھی جی نہیں پائے گا۔ وہ اور بے قراری سے اسے چومنے لگا۔
شندی کو اس کی صلح کا انداز بہت پیارا لگا۔ اس نے بھی اس کی گردن میں اپنی دونوں باہیں حمائل کر دی، کومل لب اس کے گال پر رکھ دیے، پھر وہ چونکی۔ یاور خان کی آنکھیں سرخ اور نم تھی، کیوں وہ سمجھ نہیں پائی۔ شام کو یاور خان نرسیز کاؤنٹر پر آیا، اس کا وائٹل چارٹ دیکھا، ٹیمپریچر بدستور تھا۔ خود کو سنبھالتا وہ اندر گیا، حشاش بشاش بنا اس کو تسلی دی اور جلدی ہی باہر نکل آیا۔ گھر کی طرف رواں دواں وہ سوچ رہا تھا کیا شندی بچ پائے گی۔ ایوننگ سیشن شروع ہوتے ہی وہ فزیشین کے آفس میں آ گیا، شندی کا ہی کیس ڈسکس کرنے۔ آج چوتھا دن تھا شندی کو فزیشین کی دوائی استعمال کرتے۔ آج کا دن دیکھتے ہیں، ٹیمپریچر میں فرق آیا تو ٹھیک، ورنہ وی شوڈ پروسیڈ فردر۔ یاور خان بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ سر کل کا دن بھی تو ہے، ہو سکتا ہے اتر جائے ٹیمپریچر، وہ آس اور یاس کے عالم میں بولا۔ جیسے آپ کی مرضی، کل کا دن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مان یاور خان کا سیل فون بج اٹھا، اس نے کان سے لگایا۔ سر، میم شندانہ ایکسپائر ہو گئی ہیں، سسٹر نادرا کی آواز آئی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ تقریباً بھاگتا ہوا شندی کی طرف چل دیا، کمرے میں گیا۔ شندی آنکھیں بند کیے بستر پر دراز تھی اور امی اس کے سرہانے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بات چلایا۔ شندی، وہ اس پر جھکایا۔ شندی، اس نے اس کا چہرہ چھوا، بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہی ٹھنڈ یخبستہ لہر بن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے تیر گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اوہ، کتنا بھیانک خواب تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا، نماز پڑھی اور امی کی طرف آ گیا۔ اس وقت وہ نماز سے فارغ ہو کر ایک کپ چائے پیتی تھی اور پھر تسبیح لے کر بستر میں باری تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ اس وقت خلاف توقع اسے اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ہاں، وہ وہیں ان کے پاس بستر میں بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ ہاں امی، ٹھہرو میں بنا کر لاتی ہوں۔ انیسہ بیگم اس وقت حمید کو نہیں جگاتی تھی، خود بنا لیا کرتی تھی چائے۔ آپ بیٹھے پلیز، میں خود بناتا ہوں۔ وہ نیچے چل دیا اور تھوڑی دیر میں مگ میں چائے لیے آ گیا۔ میں نے شندی کے لیے وظیفہ شروع کیا ہے، امی کہنے لگی۔ ویسے بیٹا، شندی کا بخار کوئی سیریس بات تو نہیں ہے نا؟ اس موذی مرض کے بارے میں تو ہر ایک کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ بخار کے طوالت سے وہ بھی سہمی ہوئی تھی۔ امی، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، فزیشین ایک دوائی ٹرائی کر رہا ہے، 5 دن کی ہے، آج اسے بھی تیسرا دن ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بخار تو کم تک ہوا ہی نہیں۔ امی تشویش سے بولی، یہی تو ساری مشکل ہے، پرسوں تک بخار نہ اترا تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو کیا بیٹا؟ امی کی تسبیح پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ امی، ڈاکٹر کو کینسر کا شک ہے، کب تک چھپاتا وہ؟ کیا؟ امی کی آواز ڈوب سی گئی۔ اس نے گہری سانس لی، تشویش تھی جس میں، کیئر تھی جس میں۔ اوروں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا مت کو بیٹا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، نہ ہمارے ساتھ ہو نہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ کاش امی سب کچھ اپنے بس میں ہوتا۔ کتنا دکھی تھا وہ، کتنا اپسیٹ۔ وہ تو کب سے اپنے کیے پر پشیمان تھی، جب سے شندی کے ساتھ میل ہوا تھا وہ اسے بالکل نایاب اور شاداب کی طرح چاہنے لگی تھی۔ خون کیا ایسا بھی رنگ لاتا ہے؟ انہیں اکثر حیرت ہوتی۔ اس وقت فزیشین کی بات سن کر تو دل دہل گیا تھا۔ یاور خان کی حالت دیکھ کر اور بھی اوسان خطا ہو رہے تھے۔ بہت پیار کرتا تھا وہ شندی سے، وہ ماں تھی، سب سمجھ رہی تھی، مگر کبھی جو ماں کے سامنے زبان کھولی ہو، چپ چاپ سہ رہا تھا سب کچھ۔ ایک بار پھر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگی۔ یہی گرد تھا شاید، یا پھر شندی کی اپنی بے شمار خوبیاں، یا پھر خون کا جوش، کہ وہ کئی دنوں سے برابر سوچ رہی تھی کہ شندی کے ہاسپٹل سے آتے ہی وہ اس کا ہاتھ اپنے یاور کے ہاتھ میں دے دیں گی۔ مزید دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اسے۔ انہوں نے نایاب اور شاداب سے بھی بات کر لی تھی، بس نہیں کی تھی تو یاور خان سے۔ وہ تینوں سے سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن شندی کا بخار کچھ اور صورت اختیار کرنے والا تھا۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں کانپ اٹھی۔ اللہ بہتر کرے گا بیٹا، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اس کا ڈھارس بندھانے لگی۔ ہاں، امید تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سوچوں میں گم اس نے انہی کی بات دہرائی۔ آزمائش ہے اپنے رب کی، وہ رحمان و رحیم ہے، اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ، تم حوصلہ کرو۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے انہوں نے شفقت سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ جواب میں وہ بھی ان سے لپٹ گیا، پیار کیا۔ امی، آپ بہت اچھی ہیں۔ بس اچھی ہوں تو پریشان مت ہو، تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کیا پروگرام بنائے ہیں؟ وہ بہت اداس تھا، سرپرائز کے انتظار کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بتا دینا ہی بہتر سمجھا۔ کیسے پروگرام؟ اس کے بازو اب بھی امی کے گرد لپٹ تھے۔
میں تمہاری شادی شندی سے کروانے لگی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں، شندی ٹھیک ہو کر آئے گی تو نایاب اور شاداب بھی آ جائیں گے، پھر تمہارے نکاح اور رخصتی کا پروگرام بنائیں گے۔ اوہ، لیکن امی آپ بھول رہی ہیں کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے ابراہیم سے۔ امی مسکرا دی۔ وہ تو شندی منگنی کی انگوٹھی ابراہیم کے لندن سدھارنے سے قبل ہی اسے لٹا چکی ہے۔ ساتھ ہی اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ جانے سے پہلے وہ نہ اپنے گھر میں کسی سے ذکر کرے، نہ ہی اس کے گھر میں کسی کو بتائے کہ بقول شندی وہ مزید شور شرابے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ بھلا ہو ابراہیم کا، کسی کو بھنک تک لگنے نہیں دی۔ شکر کیا تھا شاید کہ جان چھوٹی تھی مسائل سے۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ صرف کل ہی نور جہاں کو ابراہیم نے فون پر بتایا ہے، وہ بھی اس لیے کہ نور جہاں اسے شادی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ آگے سے اس نے ساری بات بتا دی۔ اور آنٹی نور جہاں نے آپ کو بتا دی؟ ہاں، میں نے بھی سب نور جہاں کے گوشے گزار کر دیا کہ کیوں شندی انگوٹھی واپس کرنا چاہتی تھی۔ نور جہاں بہت شرمندہ تھی، کہتی تھی وہ اس منگنی کے لیے راضی ہی نہیں تھا، اسے شندی کے گھریلو مسائل سے ڈر لگتا تھا۔ نور جہاں نے اسے سمجھا بجھا کر آمادہ کیا تھا۔ اور آپ نے راتوں رات پروگرام بنا لیا؟ اس نے ماں کو چھیڑا، اس کے باوجود پرکشش چہرے پر تاریک سے سائے لے رہے۔ نہیں بیٹا، میں نے راتوں رات پروگرام نہیں بنایا۔ میرا پروگرام تو شندی سے پہلی اور پھر دوسری ملاقات میں ہی بن گیا تھا۔ ابراہیم کا خیال آیا تھا مجھے، لیکن پھر میں نے سوچا وہ ویسے بھی بے ضرر سی مخلوق ہے، کہہ سن کر منا لوں گی کہ پہلا حق یاور کا بنتا ہے۔ ہاں، اس نے ایک پل کو توقف کیا۔ لیکن امی، شندی نے اس سے منگنی کی ہی کیوں؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس کی ناراضگی اوت کر آئی۔ اور انیسہ بیگم نے سوچا، بھلے انہوں نے شندی اور یاور خان کے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر جو کچھ بھی کیا تھا اپنی دانست میں یاور خان کے بھلے کے لیے ہی کیا تھا۔ پھر انہیں ڈر تھا کہ شندی ان سے یاور کو چھین لے گی، اور وہی ان کی متاع کل تھا۔ یہ قربانی دینے کو وہ تیار نہیں تھی، مگر شندی سے ملی، اچھی طرح پرکھا تو اپنے اندیشے، اپنا خوف بے معنی معلوم ہوا۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی، ان کی بہو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں حیا ہو، شوہر کی عزت کا پاس ہو، گھر میں سب کا مان رکھنے والی ہو، قدم رکھے تو ساس اور نندے واری جاتی ہوں۔ اور یہی سب خوبیاں انہیں شندی میں کوٹ کوٹ کر بھری نظر آئی تھی۔ بہت بڑے گھر کی تھی، اس کے باوجود ملازموں تک کو عزت دیتی تھی۔ بستی کی غریب مکینوں سے اس قدر ہمدردی تھی کہ ذکر کرتے آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ جانوروں تک سے محبت کرتی۔ خود انیسہ بیگم کو بے پناہ عزت اور محبت دی تھی۔ اپنی ماں کے بعد شاید وہ انہیں ہی چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا اس کی ماما اسے یاور خان سے متعلق ان کا پیغام دے چکی تھی۔ وہ چاہتی تو یاور خان کو بتا سکتی تھی، ماں اور بیٹے کے درمیان تفرقہ پڑ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ عالی ضرب اور صابر تھی۔ ان کی نفرت کا اندازہ ہو جانے کے باوجود انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، بہت قدر اور احترام دیا تھا ان کو۔ پھر کیسے نہ وہ ان کے دل میں گھر کرتی۔ ایسا کر کے اس نے میری انسلٹ کی ہے؟ انیسہ بیگم چونکی، بجائے اس کو حقیقت بتانے کی۔ وہ تو خیالوں ہی خیالوں میں کہیں اور نکل گئی تھی۔ اس نے تمہاری انسلٹ نہیں کی، نہ ہی اس نے اپنی مرضی سے ابراہیم سے منگنی کی ہے۔ میں نے کہا تھا نور جہاں سے کہ وہ شندی کو ابراہیم سے بیاہ دے، اور میں نے ہی شندی کو اس کی ماما سے کہلوایا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ یاور خان متحیر سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کہنے دو مجھے بیٹا، میں تم دونوں کی مجرم ہوں۔ میں نے نور جہاں پر باقاعدہ دباؤ ڈالا تھا اس منگنی کے لیے، اور میں نے ہی شندی کو بہت سخت الفاظ میں تم سے باز رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے تمہاری خالہ نفیسہ سے سوتیلی بہن ہونے کی وجہ سے شدید نفرت تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ نفیسہ نے مجھ سے میرا باپ چھینا تھا، کہ شندی بھی مجھ سے تمہیں نہ چھین لے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ مجھے دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب میں شندی کو ملی اور پھر بار بار ملی تو مجھے احساس ہوا میں غلطی پر تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، جس نے اس کی تربیت کی ہے، یقیناً وہ بھی ایک اچھی عورت ہوگی۔ نفیسہ ضرور اچھی تھی، ورنہ اتنی اچھی بیٹی کو کیسے جنم دیتی؟ تمہیں اس سے خفا نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے شکایت ہونی چاہیے۔ کتنی صاف دل تھی امی، کتنی صاف کو! اور اس سارے معاملے میں کیا صرف وہی قصوروار تھی؟ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی؟ امی کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے ماں کے قدم پکڑ لیے۔ کیوں مجھے گناہ گار کرتی ہیں؟ آپ نے جو بھی کیا اچھا کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں امی۔ اس نے ماں کے پیروں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ میں نے بھی بعد میں سوچا تھا، خود کو آپ کی جگہ رکھ کر غور کیا تھا، آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی سوتیلی ماں کو پسند نہ کرتا، میں بھی اپنی اولاد کا رشتہ وہاں کرنے سے گریزاں ہوتا، میری بھی بالکل وہی فیلنگز ہوتی جو آپ کی تھیں۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار میں ہوں خود۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ بچپن سے لے کر آج تک آپ جن لوگوں سے خائف رہیں، میں ہی وہاں کیوں گیا؟
انیسہ بیگم نے اسے اٹھاتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ میں شندی کو سمجھی نہیں تھی، بہت اچھی لڑکی ہے وہ۔ امی آپ اچھی ہیں۔ وہ اب بھی ان کے سینے میں سر چھپائے تھا۔ کیوں شندی اچھی نہیں ہے؟ انہوں نے اچانک اسے چھیڑا۔ اس نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے میری انسلٹ کی ہے۔ مانا کہ آپ نے اسے منع کر دیا، مگر کیا ضروری تھا کہ وہ منگنی ہی کر لیتی؟ بیٹا اس کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ… نہیں امی، پیار سچا ہو تو کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جتنا وہ شندی کے لیے پریشان تھا اتنا ہی دل میں اس سے ناراض تھا۔ منگنی کے بعد شندی نے اس کو دل سے نکالنے کی کوشش کی ہوگی، ابراہیم کو توجہ دینے کی صحیح کی ہوگی۔ ابراہیم اسے ملتا بھی رہتا تھا، کہیں اس نے کوئی ایڈوانسز کی ہوں تو؟ یہاں آ کر اس پر وحشت سوار ہو جاتی تھی، آپے سے باہر ہونے لگتا تھا۔ بس چھوڑو پچھلی باتیں، دعا کرو اسے صحت نصیب ہو، بخار ٹوٹے اس کا۔ تبھی وہ بھی حال میں پلٹ آیا۔ حقیقت کتنی تلخ تھی، کیا پتا کیا ہونے والا تھا۔ اوکے مام، اس نے تابیداری میں حسب عادت شوخی عود کرائی۔ آپ بھی دعا کریں اس کے لیے۔ کیسے نہیں کروں گی، وہ ہم سے الگ تھوڑی ہے۔ انیسہ بیگم کے لب و لہجے میں شندی کے لیے خلوص ہی خلوص تھا۔ پھر دونوں ماں بیٹا کچھ دیر بیٹھے یوں ہی باتیں کرتے رہے، نایاب کی، شاداب کی، شندی کی۔ پھر شندی کے یہاں جانے کی اور اس کو اپنے گھر کراچی مدعو کرنے کی، اس کے چچا کی، سرفراز کی، جن کے لیے یاور خان کا ارادہ پکا تھا کہ شندی کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی وہ اس کے تمام کیسز خود دل جمی سے کورٹ میں پرسیو کرے گا، اس کے ماموں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ شندی کے بلڈ رپورٹ میں زہر کے ٹریسز موجود تھے۔ مسز علی کو اعتراف کرنا ہوگا، ہر حال میں وہ نادیہ کو بھی اسپیئر نہیں کرے گا، جس نے شندی کے کڈنیپنگ کیس میں مکا کر کے خود کو بچا لیا تھا۔ مگر دونوں کی خوشی کچھ ادھوری سی تھی، دونوں ہی جیسے ایک دوسرے سے کچھ چھپا رہے تھے۔ کاش آج کوئی معجزہ ہو جائے اور شندی کو بخار نہ آئے۔ دونوں کے دلوں میں ایک ہی آرزو تھی۔ حمید نے ناشتہ لگنے کی اطلاع دی تو دونوں نیچے ڈائننگ روم میں آ گئے۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنے ایک پچھلے آپریشن کردہ مریض کو دیکھ رہا تھا۔ شام کے 6 بج چکے تھے، چھٹی ہو چکی تھی، مگر ان دنوں وہ قدرے ٹھہر کر گھر جاتا۔ شندی کی ٹیمپریچر کی اونچ نیچ کا اندازہ کرنے یہیں رکا رہتا تھا۔ 6 بجے ہی اس کا بخار اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس وقت 6:30 بجے تھے۔ یقیناً کوئی فرق نہیں آیا تھا، ورنہ نرس اس کی شدید تشویش اور انتظار کو سمجھتے ہوئے اسے کب کا مطلع کر چکی ہوتی۔ پہلے وہ خود چلا جاتا تھا اس وقت شندی کے پاس، مگر آج پتہ نہیں کیوں ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا۔ کام کرتے ہوئے وہ خود کو گھسیٹ رہا تھا جیسے۔ 7 بج گئے، پھر 7:30۔ وہ اپنا آخری پیشنٹ کب کا دیکھ چکا تھا۔ یوں ہی آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا، پھر اٹھا اور تھکے تھکے بوجھل قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر شندی کے کمرے میں آ گیا۔ سسٹر نادرہ بھی ساتھ ہی آ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ سیدھا شندی کے پاس آ گیا۔ سسٹر سے بات ہی نہیں کی کہ کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ فائن، وہ بھی مختصراً بولی۔ اس نے حسب سابق اس کے نبض پر انگلیاں رکھی، اب بھی بخار تھا۔ چپ چاپ وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ سر، سسٹر نادرہ پاس چلی آئی۔ میڈم کا ٹیمپریچر سر۔ اس نے وائٹل چارٹ اس کے سامنے کیا۔ ہاں، اس نے یوں ہی سی نظر ڈالی اور پھر وہ زور سے چونکا۔ ٹیمپریچر نیچے آ چکا تھا، ضرور، پر کم تھا۔ پچھلے کئی دن جہاں ٹک کر رہ گیا تھا اس سے نیچے آ گیا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ اٹھ کر آیا۔ سسٹر سہم کر رہ گئی۔ میں نے منع کیا تھا، شندی دھیرے سے گویا ہوئی۔ یاور خان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے چارٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوری سر، سسٹر نے کہا۔ اٹس اوکے، میں جاؤں سر؟ اسے پتا تھا یاور خان ابھی بیٹھے گا، سو اجازت طلب کی۔ ہاں تھینک یو، اس نے کہا۔ سسٹر جا چکی تو وہ دوبارہ شندی کے پاس آ گیا۔ وہیں کھڑا اسے تکنے لگا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ بیٹھیں گے نہیں؟ وہ بیٹھتا جو تھا اس کے بیڈ کے کنارے۔ وہ بیٹھ گیا، جھکتے ہوئے اپنے تپتے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ کیوں منع کیا تھا سسٹر کو بتانے سے؟ ہاں، سرپرائز دینا چاہتی تھی آپ کو۔ وہ ایک بار پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میرا ایک ایک پل کتنے کرب میں گزر رہا تھا؟ سوری ڈاکٹر خان۔ وہ خوشگواری سے ہنس دیا۔ نام اچھا رکھا ہے، آئی لائک اٹ۔ ویسے پچھلے دنوں آپ ڈاکٹر خان ہی تو تھے۔ اس کے لہجے میں شکوہ سا تھا، اور دنوں بعد اس کا جاندار کہکا بلند ہوا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات بھی نہیں ہے۔ اب کہ وہ ہنس دی۔ دونوں ہنس رہے تھے۔ وہ ڈر گیا کہ بخار پھر اوپر چلا گیا تو اتنی خوشی دونوں کو راس آئے گی کیا؟ وہ سیریس ہو گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، ہلکی پھلکی دلچسپ باتیں۔
کہ سنجیدہ بات چیت اس کے ذہن پر بوجھ ڈال سکتی تھی۔ وہ وہیں رہا، اس کے پاس انڈر آبزرویشن رکھنا چاہتا تھا اسے۔ ایک اور بھی معجزہ ہوا، بخار کی ڈیوریشن بھی پہلے کی نسبت کم تھی۔ شادوں فرحاں وہ گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اندیشہ البتہ اب بھی گاہے بگاہے سر اٹھا رہے تھے کہ کل پھر ٹیمپریچر اوپر چلا گیا تو۔ امی کو بھی سب بتا دیا، لیکن ساتھ ہی دعا کے لیے بھی کہا کہ پتہ نہیں کیوں وہ اب بھی خوف زدہ تھا۔ اگلا سارا دن بھی سب جیسے دم روکے شندی کے جانب آس اور یاد سے دیکھ رہے تھے۔ امی اور ماما گھر پر اور یاور خان ہاسپٹل میں۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ یاور خان 4th فلور پر کنسلٹنٹ لاؤنج میں بیٹھا کافی پیتا ٹی وی پر نظریں جمائے تھا۔ کان اب بھی اپنے سیل فون کی طرف لگے تھے۔ آج دن کو شندی کو بخار نہیں آیا تھا اور شام 6 بجے وہ اس کے کمرے میں گیا ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ کچھ خائب سا تھا، جیسے اس کے کمرے سے ہی یہیں آ کر بیٹھ رہا تھا۔ 6 بجے سسٹر نے اسے بتا دیا کہ شندی کو بخار نہیں آیا تھا۔ وہ خوش تھا، پر تھوڑی سی بے اطمینانی اب بھی تھی۔ تبھی اس کا سیل بج اٹھا۔ امی تھی۔ بیٹا، شندی کو بخار نہیں آیا، میں نے ابھی ابھی نرس سے پتہ کی ہے۔ امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ کتنی اچھی تھی اس کی ماں، کتنی گریٹ تھی۔ آئی لو یو امی۔ آئی لو یو ٹو بیٹا۔ امی میں شندی کو دے کر بس جلدی گھر آ رہا ہوں، امید ہے اب اسے بخار نہیں ہوگا۔ وہ مطمئن سا لگنے لگا تھا۔ نہیں ہوگا انشاءاللہ، بس آ جاؤ جلدی سے۔ نایاب کا فون آیا تھا، وہ اور شاداب بچوں سمیت کل صبح کی فلائٹ سے پہنچ رہی ہیں۔ واو، خوش کر دیا امی۔ اگلے ہی دن شندی گھر واپس آ گئی۔ سبھی خوش تھے۔ ماما نے کلام پاک سے ختم کے لیے مسجد کے امام اور ان کے شاگردوں کو بلایا ہوا تھا۔ انیکسی کے پچھلے دروازے کے باہر وہ لوگ کھلے آسمان تلے سپارے لیے بیٹھے ختم قرآن پاک میں مصروف تھے۔ نور محمد کے ساتھ ساتھ حمید بھی انہیں اٹینڈ کر رہا تھا۔ میوہ خان کچن سے مٹھائی لے کر بستی بھر میں تقسیم کر رہا تھا۔ نایاب اور شاداب شندی کے پہنچتے ہی اس کے پاس حویلی چلی آئی تھی۔ انیسہ بیگم البتہ اس وقت گھر پر ہی کچن کے آگے اپنی مخصوص جگہ پر کرسی ڈالے بیٹھی تھی کہ صبح سے ہی بستی کی عورتیں شندی کی صحت یابی پر انہیں مبارکباد دینے آ جا رہی تھیں۔ انیسہ بیگم کو ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی، عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ انہیں بھی تو برسہ برس کینیڈا میں گزارتے ہوئے اپنوں کی یاد آئی تھی، پتھر تو نہیں تھی۔ آج جیسے وہ کمی پوری ہوگی تھی۔ ابا جان نہیں تھے، پر شندی بالکل ابا جان کی تصویر تھی۔ وہ شندی کو اپنے گھر لائیں گی، ابا جان کی تصویر کو ضرور اپنے گھر میں سجائیں گی۔ ان کی یاد میں ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ابا جان، شندی بالکل تنہا ہے، اکیلی ہے، میں اسے اپنے گھر لانا چاہتی ہوں، آپ ہم سب کی خوشیوں کے لیے دعا کریں۔ اور انہیں لگا ابا جان خوش ہو گئے تھے، انہیں بھی جیسے شندی کے بارے میں تشویش تھی۔ ہر سو ہلچل تھی، چاروں پہر چہل پہل۔ یہاں وہاں کھڑے گارڈز چاقو چوبند تھے اور ڈھلتی شام کے دھندلکوں میں دور تک پھیلی پرشکوہ حویلی زندگی کی رعنائیوں سے مالا مال نظر آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک لی، قدم باہر رکھا ہی تھا کہ پوری حویلی ہفتے رنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ اونچے مینارے بام و در رنگ و نور کے سیلاب میں نہا گئے۔ بینڈ کی خوبصورت دھنیں چھڑ گئیں اور جواب میں یاور خان کے دوستوں احباب نے اتنی فائرنگ کی کہ پورا علاقہ گونج اٹھا۔ اسے کزنز اور دوستوں کے جلوے میں نایاب، شاداب، اس کی چچا زاد اور پھوپھی زاد بہنیں اس کے آگے آگے میوزک کی دھن پر رقص کرتی دھیرے دھیرے حویلی کے بڑے سے منقش چوبی دروازے میں داخل ہو گئیں۔ 7 رنگی روشنیوں میں، پھولوں کی برسات میں، خوشبوؤں کی پھواروں میں اسے لمبی راہداری سے گزارتے ہوئے وہ لوگ پچھلی طرف مہمان خانے میں لے گئیں۔ 9 بجے مہندی کی رسم شروع ہونی تھی، تب تک یہ لوگ سستا لیتے، فریش ہو جاتے۔ جگہ چونکہ دور تھی، اس لیے ایک دن پہلے سے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے۔ انیسہ بیگم کی سسرال، دیگر رشتہ دار اور قریبی دوست کل شام آ پہنچے تھے۔ انیسہ بیگم بمائے نور جہاں بانوں کے نایاب، شاداب اور شندی کو لے کر 4 دن پہلے ہی آ گئی تھی کہ انیسہ بیگم کے ذمے پوری حویلی اور مہمانوں کا انتظام بھی تھا۔ شندی کی ماں تو تھی نہیں، وہی خالہ اور ماں دونوں بن کر سب نپٹا رہی تھیں۔ دن رات مہمانوں کی خاطر تواضع جاری تھی۔ حویلی کے اندر زرق برق کپڑوں میں ملبوس مامائیں کہیں ٹھنڈا پہنچا رہی تھی تو کہیں چائے اور کافی، کہیں سنیکس چاہ رہے تھے تو کہیں مٹھائیاں۔ صبح ہر ایک کی مرضی کے مطابق ناشتہ کمروں میں سرو کیا جا رہا تھا۔ دوپہر اور رات کو لمبے چوڑے دسترخوانوں پر انواع و اقسام کے کھانے چنے جا رہے تھے۔ مردانے میں خدام آنکھیں فرش راہ کیے تھے۔ مہمانوں کی تواضع میں ان کی ہر خواہش پوری کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں کوشاں تھے۔ یاور خان کو خاص طور سے حویلی کے پرانے ملازم اکرم بابا اٹینڈ کر رہے تھے۔ باقی خدام اکرم بابا پر رشک کر رہے تھے کہ وہ یاور خان کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔
मामा उल्फत सब्ज का दार जोड़ा जेबे तन किए, जेवर से लेस शंदी की सहेलियों की खातिर तवाज़ो पर तैनात, यहाँ से वहाँ मुस्तकिल गर्दिश में थी। खुशी उनकी हर हरकत से फूटी पड़ी थी, और क्यों ना हो कि उनकी शंदी बीबी को बहुत सारे दुख उठाने के बाद उसका प्यार मिलने वाला था। हर तरफ हलचल थी, हंगामा था, हंसी थी, कहके थे, रोशनियां थी, चमक दमक थी, रंग था, तरंग था कि अरसे बाद हवेली की रौनकें लौट आई थी। घर का दामाद आया था, शंदी बीबी की शादी हो रही थी। जितनी खुशी मनाते कम था। जब से शंदी अनीसा बेगम नायाब और शादाब पमा बच्चों के हवेली में पहुंची थी, ढोलक मंगवा ली गई थी। सरे शाम शनीद की सहेलियां पहुंच जाती और फिर ऐसा धूम धड़का होता क्या लमान। उस वक्त भी उसके कमरे में उसकी कजन्स और फ्रेंड्स बराजमान थी। शंदी बालकनी के करीब लगे सोफे पर बैठी थी, खुश थी कि वही मुशफ़िक चेहरे थे, कदमों की मानूस आहटें थी, जीता जागता माहौल था। लेकिन पापा नहीं थे। दो मोती लुढ़क कर शंदी के खूबसूरत गालों पर आ रहे। फिर याबर खान भी तो उससे खफा था, बात नहीं कर रहा था। पिछले जुम्मे कोई निकाह नामे पर दस्तखत तो कर लिए थे, मगर नहीं करूँगा बात उससे, वो शादाब पर बरसा था। लेकिन आप हॉस्पिटल में तो उससे बात करते थे, वो सहमी सहमी सी बोली। यकीनन उसे शंदी ने बताया था। हाँ करता था, तब वो बीमार थी, मगर अब बीमार नहीं है। क्या मंतक थी यावर भाई की भी। पर शादाब को क्या खबर कि यावर खान की तो जान पर बनी थी उन दिनों। कैसे बात ना करता। यावर भाई पिछली बातें भूल जाए ना आप। सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए मुझे, उसने किसी और से मंगनी की हामी भरी ही क्यों? उसने पहले भी कई बार कही अपनी बात, एक बार फिर दोहराई। वो अपनी प्रोटेक्शन के ख्याल से। डैम इट, प्रोटेक्शन में मर गया था क्या? वो धाड़ा था और शादाब खामोश हो रही। शंदी को तसल्ली दे दी थी कि बोलेगा, कब तक नहीं बोलेगा। ही इज सो हैंडसम। उसके कानों में नाहिद की आवाज़ पड़ी तो महवियत टूटी। मैंने देखा है बालकनी से। नाहिद ने अपनी बात पूरी की। चांद सूरज की जोड़ी है, सिस्टर नरगिस बोली। नरगिस को शंदी ने ख़ास तौर पर इनवाइट किया था। बिल्कुल, एंड ही लुक्ड सो हैप्पी, नवीदा ने कहा। और डॉक्टर खान जो इन्हें पसंद करने लगे थे, मैं तो उस वक्त की गवाह हूँ। नरगिस फिर चहकी। अच्छा, यानी मोहब्बत को परवान चढ़ते आपने देखा था? नवीदा और नाहिद एक साथ बोली। बाकी सब भी तजस्सुस से नरगिस को देखने लगी। हाँ, अपनी इन दो आंखों से। डॉक्टर खान को बताऊंगी, शंदी ने तड़ी दी। प्लीज़ प्लीज़ मैम, उनसे मत कहिएगा। और सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप इतना डरती हैं उनसे? नाहिद ने पूछा। इससे भी कहीं ज़्यादा। मैं भी डरती हूँ, शंदी ने मस्कीन सूरत बनाते हुए कहा। एक बार फिर लड़कियाँ खुशगवारी से हंसती। सच कह रही हो या? नाहिद को फेंक कर लाहा कोई, कहीं गुस्से वाला तो नहीं? ऐसा वैसा, शंदी बोली। ओह, फिर तो अच्छी खबर नहीं। अब के फरजाना बोली। जोरू का गुलाम तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, शंदी ने आहिस्ता से कहा। अच्छा? कई आवाज़ें एक साथ आईं और वो खिलखिलाकर हंसती। ठीक तो कहती है, मर्द को मर्द होना चाहिए। बड़ी देर की चुप सादे लैला चहकी। ना ज़्यादा मर्द होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गुलाम होना चाहिए। नाहिद ने मुखलिसाना राय दी। हाँ ये ठीक है, काट छांट कर दुरुस्त कर लेंगे, फरजाना ने संजीदगी से कहा। एक बार फिर कह के गूंजे। यूं ही चहले होती रही, छेड़छाड़ होती रही। फिर ब्यूटेशंस आई और शंदी को मेहंदी की रस्म के लिए बनाने संवारने लगी। हवेली के साइड वाले दूर तक फैले लॉन में पंडाल और उसके अंदर खूबसूरती से सजा स्टेज जगमग जगमग कर रहा था। म्यूजिक ऑन थी, शोहो शिंग लड़कियां म्यूजिक की धुन पर रक्स में मसरूफ थी। शंदी को थामे नायाब और शादाब पंडाल में दाखिल हुई तो म्यूजिक रुकी। रक्स करती लड़कियां सिमटते हुए अपनी अपनी नशिस्तों पर जा बैठी और कैमरे हरकत में आ गए। शंदी, नायाब, शादाब, उनकी कज़न्स और शंदी की सहेलियां आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ी थीं। शंदी बैठ चुकी तो यावर खान को भी कज़न्स और दोस्तों की संगत में जोपाशियों और गुलपाशियों के दरमियान स्टेज पर लाया गया। वाकई चांद सूरत की जोड़ी थी। निगाह न ठहरती थी दोनों पर। पीले रंग के जर्क पर कपड़ों में मलबूस मामा उल्फत दोनों के आगे हरमल की धुनी दे रही थी। उन्हें डर था उन्हें किसी की नज़र न लग जाए। स्टेज के आगे नायाब, शादाब और सब कज़न डांस पर डांस करती जा रही थीं। नूर जहां बानों से मजीद सब्र न हुआ, म्यूजिक बदलवाते हुए लड़कियों को परे किया और अनीसा बेगम उनकी नंदो और देवरानी को लाकर मैदान पर कब्जा कर लिया। खूब खूब भंगड़ा डाला, खूब खूब दाद मिली। लड़कियों और फिर ख्वातीन ने जी भर कर नाच किया तो यावर खान के कज़न्स और दोस्त फ्लोर पर आ गए। फिर तो समा ही बन गया। यावर खान सब कुछ बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। पाकिस्तान आने के बाद 2-1 शादियां अटेंड की थी उसने, मगर ऐसी धूमधाम और आन बान नहीं थी उनमें। उसे अच्छा लग रहा था सब। तभी डॉक्टर नादिर स्टेज पर गया, उसे साथ से पकड़ा।
चलें सर आप भी। नहीं यार तुम लोग करो। नायाब दूर से उसका इनकार समझ गई, फौरन पास चली आई। आए भाई उठे। नो क्यों, मैं यहीं ठीक हूँ। और शंदी समझ गई वो क्यों नहीं उठ रहा था, खफा जो था उससे। जाने कहाँ से सिस्टर नरगिस भी आ गई। सर प्लीज़ आए ना। और इतनी सारी रिक्वेस्ट इकट्ठी हुई तो उसे उठना ही पड़ा। शंदी उसे खूबसूरत स्टेप्स उठाते देखती रही। सब में नुमाया था वो, टाल, हैंडसम और बहुत ग्रेसफुली अपनी मूवमेंट से म्यूज़िक का साथ देता, फ़न की बारीकियों से आशना था। मान अनीसा बेगम स्टेज पर आई और शंदी को हाथ से थामते हुए नीचे लाकर सीधा याबर खान के सामने ला खड़ा कर दिया। वो चौंका, पहले शंदी को देखा फिर माँ को। जाने क्या था माँ की नज़रों में, वो रद्द ना कर सका। धीरे से बाजू शंदी की नाजुक कमर में डाला और दूसरे हाथ में उसका कोमल हाथ थाम लिया। इतनी तालियां बजी, इतना शोर बुलंद हुआ, इतने पटाखे गूंजे, इतनी आतिशबाजी हुई कि अलमान। बहुत धीमे धीमे दोनों सहर अंगेज धुन का साथ देने लगे। तुम कौन हो? यावर खान ने उसकी आंखों में देखा, ना चाहते हुए भी उसे छेड़ा। अरसा पहले जो सवाल शंदी ने उससे पूछा था उसे याद दिलाया। वो खामोशी से उसे तकती रही, क्या कहती। इस वक्त उसके चेहरे पर चंद रोज कबल वाली गहरी संजीदगी, गहरा सन्नाटा नहीं था। आंखों में वो वहशत भी नहीं थी। अथॉरिटी अलबत्ता अब भी वहीं कहीं भटक रही थी। कमांड अब भी आसपास ही मंडला रहा था। बताओ ना। उसकी कुर्बत से पिघलता सा वो फिर बोला। उसकी आंखें मतलातम, नज़रें हंगामा खेज थीं। नहीं पता। उसकी पलकें तेवरा कर रह गईं। सुनो जी, वो बमुश्किल बोली कि फ्लोर पर सिर्फ वो दो ही थे और हर एक की नज़रें उन पर लगी थीं। इब्राहिम के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह बनी थी? उसने अपना खदशा जाहिर कर ही दिया। नो नेवर। उसने तुम्हें छुआ तो नहीं था? मदर धुन के साथ होले होले स्टेप्स उठाता वो दिल पर धरा बोझ कम करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे हमेशा दरवाजे के बाहर ही रखा था। क्यों? उसकी सरगोशी उभरी। बिकॉज आई नेवर लाइक्ड हिम। उसे एक गोना तसल्ली हुई। लेकिन तुम्हारी किसी बात पर एक दफ़ा वो बहुत ज़ोर से हंसा था। यही तो वो एपिसोड था जिस पर उसने उसे कभी याद ना करने का फैसला किया था। शंदी को याद था, कैसे भूल सकती थी कि उसी वक्त यावर खान गाड़ी में बैठा धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ा था और यकीनन उन दोनों की मौजूदगी भी नोट की थी। शोमई किस्मत, उसी वक्त उसने अपने पाँव पर कोई चीज़ रेंगती महसूस की। बेतरह घबराते हुए उसने देखा, एक लेडी बर्ड थी। बस उसी पर इब्राहिम का जोर से कहका बुलंद हुआ था। वो तब भी सहम कर रह गई थी। उन दिनों वो यावर खान की पाबंद भी नहीं थी। उसने होले होले बात यावर खान के गोशे गुजार कर दी। और मुझे उसका कहका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मंगनी के लिए हामी क्यों भरी? उसका ये सवाल उसे शादाब से मालूम हो चुका था। पता नहीं क्यों उसकी आंखें नम होगी। मुझे डर था कि आप ना रहे तो वो लोग मुझे अपनी एनेक्सी से निकाल देंगे। मैं अकेली दुनिया की भीड़ में कैसे निकलती, जबकि कदम कदम पर दुश्मन मेरी ताक में थे। उसने बामुश्किल कहा और आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाती वापस स्टेज पर आ गई। उसे बेतहाशा रोना आया था जिस पर वो बहुत मुश्किल से काबू पाने की कोशिश कर रही थी। याबर खान मुतहैयर सा उसे देख रहा था, फिर खुद को संभाला। नहीं चाहता था कि लोग कुछ समझें। उसके जहन पर का बोझ तो छूट गया था, मगर शंदी की बात उसके दिल में नश्तर बनकर उतर गई थी। मुझे डर था कि आप ना रहे तो वो लोग मुझे अपनी एनेक्सी से निकाल देंगे। एनेक्सी से निकाल देंगे। ओह, उसने आंखें झपकी। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो उस आम सी एनेक्सी में सर छुपाने को तरसी थी कि वो अकेली दुनिया की भीड़ में कैसे निकलती। उसने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? कल ही उसने गुस्से में शादाब से कहा था, क्या इंतज़ार करती? अम्मी ने जो उसे कहलवा दिया था कि आप लंदन से वापसी पर सीधे कराची आएंगे, वहीं वो अपनी दोस्त की बेटी के साथ आपका निकाह करवा कर ही आपको यहाँ ड्यूटी पर आने देंगी। तो शंदी ने उसकी तरफ से मायूस होकर सर छुपाने के लिए इब्राहिम का सहारा लिया था। उसने गहरी सांस ली। किसका दुख बड़ा था, उसका या शंदी का? मुतासिब सा वो भी स्टेज पर आ गया, अपनी जगह पर शंदी के पहलू में बैठ गया। तभी ख्वातीन आई और शंदी के हाथों में मेहंदी लगाने लगी। वो दिलचस्पी से देखने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था उसे सब। फिर मामा उल्फत आ गई, सबको खाना लग जाने की इतला दी। शंदी, फंक्शन के बाद मुझे मिलो, उसने आहिस्ता से उसके कान में कहा। नहीं, पता नहीं क्यों अब वो खफा थी। प्लीज़, मैं अंकल की लाइब्रेरी में इंतज़ार करूँगा। वो कुछ ही देर कबल घूमते फिरते अंकल आलमगीर की लाइब्रेरी देख चुका था। नहीं, उसने सर नफ़ी में हिलाया और वो खामोशी से स्टेज से उतरते हुए दोस्तों के हमरा मर्दों के साइड पर चला गया। डिनर बहुत शानदार था। अनवाउ इकसाम के पाकिस्तानी और चाइनीज़ खाने थे। सैलड बार था, स्वीट बार था,
سامنے ہی لیمپ سبزی بن رہی تھی، چکن باربیکیو ہو رہا تھا، سیخوں میں تکے بھونے جا رہے تھے، تندور پر گرم گرم نان بن رہے تھے، ساتھ میں ایک طرف تازہ پھلوں کا جوس نکالا جا رہا تھا، کولڈ ڈرنکس کا سٹال تھا، کشمیری چائے تھی، مہمان جا جا کر اپنی مرضی سے ہر چیز لے رہے تھے۔ رات کے تنگ ہنگامہ جاری رہا۔ انیسہ بیگم اور نورجہاں بانو لڑکیوں بالیوں کو سو جانے کی تاکید کر رہی تھی کہ صبح تڑکے یہاں سے روانہ ہو کر کراچی جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ یاور خان انکل عالمگیر کی لائبریری میں بیٹھا شندی کے انتظار میں کتابیں الٹ پلٹ کرتا رہا، مگر شندی نہیں آئی۔ اس نے کچھ کم ستایا تھا اسے۔ شندی دلہن بنی یاور خان کے سجے سجائے بیڈ روم میں خوبصورت کشادہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نایاب بھی اس کے ساتھ تھی، دونوں باتیں کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے لگے تو نایاب اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلتی ہوں ورنہ یاور بھائی آ کر زبردستی نکال دیں گے، گڈ لک۔ مسکراتے مسکراتے اس نے اسے پیار کیا اور باہر نکل گئی۔ رات بھر کی جاگی، دن بھر کی تھکی تھکائی شندی بھی اٹھی، دل چاہتا تھا نہا لے اور پھر جی بھر کر سو لے، لیکن پھر ارادہ بدل دیا کہ یاور خان بھی تو آنے والا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 1 پھر 2 بج گئے مگر یاور خان نہیں آیا۔ وہ سخت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ رات مہندی کے فنکشن کے بعد وہ بمشکل گھنٹہ ڈیڑھ بستر پر لیٹ پائی تھی۔ اس کے بعد پھر کراچی روانگی کی تیاری میں لگ گئی۔ اس نے آدھا گھنٹہ مزید یاور خان کا انتظار کیا، وہ اب بھی نہیں آیا۔ خفا تو وہ تھی ہی اس سے، اب غصہ بھی آنے لگا۔ تبھی وہ اٹھی، واش روم گئی، ٹھنڈے پانی کا شاور لیا، سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنا، بالوں میں برش کیا اور واپس کمرے میں آ کر صوفے پر پڑ رہی۔ تھکی ہوئی تو تھی ہی، بے خبر ہو کر سو گئی۔ صبح کے 3:45 جا کر کہیں یاور خان کو دوستوں نے اندر آنے دیا۔ دنوں کے تھکے ہارے سب سو رہے تھے۔ وہ دبے قدموں اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ واہ کیا دلہن تھی! اسے ہنسی آ گئی۔ نہ زرق برق لباس، نہ جگمگ کرتے زیور، نہ ہی بستر پر سر جھکائے بیٹھی روایتی دلہن، پر نکھری نکھری سی تھی، سادہ سادہ سی۔ وہ اسے اور بھی زیادہ پیاری لگی۔ اس نے بھی ڈریسنگ روم جا کر کپڑے تبدیل کیے، ایزی ہوا اور کمرے میں آ گیا۔ چند پل اڈورنگ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پاس آتے ہوئے آہستہ سے اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ دھیرے سے اس کے چہرے پر گھرائے بال پیچھے ہٹائے، ہولے سے اپنے ہونٹوں سے چھوا اور شندی کی آنکھ کھل گئی۔ پل 2 پل کو اجنبی اجنبی سا لگا سب کچھ۔ پھر نظریں یاور خان پر پڑیں، 2 ثانیے حسین خمار آلود آنکھوں سے اسے تکتی رہی، پھر پاس رکھا چھوٹا سا فلفی کشن اٹھایا اور اس پر دے مارا کہ پچھلے بہت سارے دن اس نے اسے بہت ستایا تھا، بہت رلایا تھا۔ وہ زور سے ہنس دیا۔ اس کی ناراضگی کا انداز بہت پیارا تھا۔ وہ باری باری کر کے صوفے کی روئی دار نرم نرم کشنز اس پر مارتی گئی۔ وہ ہر بار بچاتا رہا، خوشگواری سے ہنستا رہا۔ بس آخری کشن بھی دے مارا تو اس نے پوچھا، نہیں اچھا اور بھی کچھ ہے؟ وہ اٹھی اور بستر کے ملائم ملائم تکیے اور کشنز بھی اس پر پھینک دیے، اور وہ جاندار کہکوں کے درمیان بولا۔ اور شندی نے ارد گرد دیکھا، باقی کی ہر چیز بہت بھاری تھی اور یاور خان اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ آہستہ سے چلتی وہ دوبارہ صوفے پر وا گئی، ایک روٹھی روٹھی سی نظر اس پر ڈالی اور پھر بے اختیار اس پر لپٹ گئی۔ ختم شد۔